ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ، ان میں سے ہر ایک ذکر کے بدلے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نماز میں یہ دعا کرتے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لینا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا نامہ اعمال دیکھیں اور درگزر فرما دیں۔ اے عائشہ، قیامت کے دن جس آدمی سے تفصیلی حساب لیا گیا وہ تو ہلاک ہو گیا۔ فقہی مسئلے کا بیان۔ وضو میں کم از کم چوتھائی سر کا مسح فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیاں تمام انگلیوں سمیت سر کے اگلے حصے پر رکھ کر ایک بار پیچھے گدی تک لے جائی جائیں، پھر دوبارہ گدی سے سر کے اگلے حصے تک لائی جائیں، پھر کانوں کا مسح کیا جائے۔ بعض لوگ ہاتھ گدی تک لاتے ہوئے ہتھیلیاں، انگوٹھے اور شہادت کی انگلیاں الگ رکھتے ہیں، اور بعض کتابوں میں ایسا لکھا بھی ہوا ہے، مگر یہ ایک مرجوح قول ہے۔ صحیح اور راجح طریقہ وہی ہے جو ابھی بیان ہوا۔ ایک قیمتی نصیحت۔ مخلص مومن سب سے اچھی زندگی بسر کرتا ہے، سب سے زیادہ انعام یافتہ دل رکھتا ہے، اور سب سے زیادہ کھلا ہوا سینہ اور رازدان دل رکھتا ہے۔ بلا شبہ یہ بعد میں آنے والی جنت سے پہلے نقد جنت ہے جو دنیا میں ہی بندے مومن کو حاصل ہوتی ہے۔ عبداللہ مکی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، میری عیادت کے لیے آئے تو میں نے عرض کیا، میرے لیے دعا کیجیے۔ طاؤس نے فرمایا، تم خود دعا مانگو، اللہ تعالیٰ مجبور اور لاچار شخص کی دعا قبول فرماتے ہیں۔